الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليها 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم عاجز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. یہ سورہ الحاقہ 29ویں پارے کی یہ سورہ ہے اور اس کی ابتدائی آیت یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 27 تک 1 سے لے کر کے 37 تک 1 سے لے کر کے 37 تک میں نے آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے یا اس کی تلاوت کی اور اسی کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. زیادہ تر کیا ہے ادھر ادھر نہ جا کر کے میں کیا ہے اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس آیت کا ترجمہ رکھوں گا پھر کیا ہے اس کی مختصر سی تفسیر اور کیا ہے تفسیر بیان کروں گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو گزشتہ اقوام کے جو واقعات بیان کیے ہیں چاہے وہ قوم عاد ثمود نوح اور دیگر جو قوم صالح ہے شعیب ہے ان لوگوں کے جو واقعات قصے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس کو پڑھے اور سمجھے کہ اس کے زمانے کے یا اس زمانے کے لوگوں نے کیا ہے ایسا کچھ کیا تو ایسا ہوا نہیں بلکہ یہ واقعات اور گزشتہ قوموں کی جو ہے کہانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ ان واقعوں کو پڑھ کر کے اپنے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر اصلاح کی کوشش کریں اپنی آپ کی سدھار کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگ ان چیزوں کے حقدار نہ بنے یا وہ لوگ اپنے اوپر ان چیزوں کی دعوت کو لازم قرار نہ دے جس کی بنیاد پر وہ قومیں ہلاک ہو گئی. جیسے کہ قوم نوح ان کا انجام اچھا نہیں ہوا
اگر کوئی آدمی قوم نوح کے روش پر چلتا ہے تو ان کے اوپر بھی وہ چیز ہو سکتی ہے یا ان کے اوپر بھی وہ چیز آن پڑ سکتی ہے جو قوم نوح کے اوپر ہوا، یا اسی طریقے سے جو قوم عاد ہے، سمود ہے اور قوم صالح وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے سورہ حاقہ میں سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک چیز کی طرف کیا ہے یاد دہانی کرائی ہے، وہ کیا ہے الحاقہ۔ الحاقہ یہ کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو واقع ہونے والی، جو سچ ہے، جو سچی بات ہے، جس کا واقع ہونا کیا ہے ضروری ہے، حق ہے، برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا واقع ہونا کیا ہے برحق ہے۔ ملحق، اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سوال کر کے بندوں سے یا کہ عام انسانوں سے یا جو بھی قرآن کے مخاطب ہے ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ واقع ہونے والی کیا چیز ہے، یعنی وہ حق، وہ برحق جو واقع ہونے والی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ واقع ہونے والی چیز کیا ہے۔ قیامت جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی آیتوں کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال کو بھی قرآن اور حدیث میں اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، بیان بھی کیا گیا ہے کہ اس وقت میں اس کی صورتحال یا لوگوں کی صورتحال اس طرح سے ہوگی۔ لیکن ابھی انسان ایک تصور کرتا ہے کہ ہم تو قرآنوں میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کا مکمل طور پر انسان تصور نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ چیز حقیقت کیا ہے کہ اس کا تصور اور اس کی حقیقت وہ اس وقت میں واقع ہوگی جب انسان اس کے اندر پھنسے گا۔ اور ویسے سنی سنائی باتوں پر بہت سارا انسان کیا ہے مکمل طور پر اس کا ادراک نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جب انسان کسی واقعے میں یا کسی حادثے میں پھنستا ہے تو اس وقت میں احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت پریشان کن چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ جو وہ حقیقت جو سچے میں برحق قیامت کے دن یا قیامت جو واقع ہونے والی ہے اس کے بارے میں تمہیں کیا پتا ہے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمود نے اور عاد نے، قوم سمود اور عاد نے کیا کیا؟ بالقاریہ، قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ قیامت کے دن کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ موجودہ دور کے اندر بھی اگر ہم اور آپ غور کریں تو بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کہنے والے ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار اس طرح کی بات تو ہم ایک زمانے سے سنتے آئے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، لیکن آئے آج تک قیامت آئے۔ اس طرح کے لوگ بہت سارے لوگ ہیں کہنے والے، یعنی وہ لوگ اصل میں کیا کہتے ہیں، وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس دن سمجھ لیں گے، اس دن سمجھ لیں گے، تو وہ بھی انسان کیا ہے وہ قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، قوم ثمود اور عاد نے کیا قیامت کے دن کو جھٹلایا، کرانے والے دن کو جھٹلایا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر عبرت کی چیز کیا بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے میں سے قوم سمود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے شرکت ہوا کے جھونکوں کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور اسی طریقے سے عاد کی قوم عاد جو ہے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں یا اللہ تعالیٰ کی اپنی جو قیامت کی باتیں کہی ہے اس کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان کو بھی مسلسل پے در پے آندھی اور طوفان کے ذریعے سے کیا ہے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر
کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلسل کیا ہے 7 رات اور 8 دن ہوا کو متعین کر دیا اور وہ ہوا اس قدر تیز و تند تھی کہ پوری کی پوری قوم کو الٹ پلٹ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ تیز و تند ہوا جو مسلسل لگاتار چلتی رہی کتنے دن تک؟ 7 رات اور 8 دن تک۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ہے 7 رات اور 7 دن ہوا کو مسلسل چلایا، پھر کیا ہو گیا وہ قوم کیسی ہو گئی؟ حسوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرًّا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو وہ قوم ایسی ہی ہو گئی جیسے کہ کھجور کا کوئی باغیچہ ہو، کھجور کا کوئی باغیچہ ہو اور کیا ہے وہ پرانا ہو گیا ہو، وہ سوکھ گیا ہو۔ اور یہاں پر تو یہ چیز کیا ہے آپ عمومی طور پر دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے کہ جہاں پر کھجور کا باغیچہ ہے اور اس کے اندر کیا ہے بڑے بڑے کھجور ہو یا چھوٹا جو بھی ہو، جب سوکھ جاتا ہے تو اس کے اوپر کھجور کا کیا اوپر کا جو سر ہے کیسے نظر آتا ہے؟ بالکل سوکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قوم کی حالت بھی ایسی ہو گئی جیسے کہ برباد کھجور جس کی کیا ہے پورا سر ہی سر نظر آتا ہے۔ کھجور جب سوکھ جاتا ہے تو بالکل ہی آپ نیچے سے دیکھیں اس کو اوپر پہ جا کے اس کا جو پتا وغیرہ ہوتا ہے وہ عجیب سا لگتا ہے۔ اور وہ کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے آپ کو یہاں پر آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کھجور کو دیکھیں تو کیسا لگتا ہے دیکھنے میں، بالکل خراب سا اور عجیب و غریب طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جب ہوا چلی تو وہ قوم بھی ایسی ہی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس قدر کیا ہے ہوا کے ذریعے سے پٹکا اور برباد کیا کہ پورا سر ہی سر نظر آتا تھا، کہیں سر ہی سر، جدھر بھی دیکھے تو کیا ہے سر ہی سر نظر آ رہا تھا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ یعنی قوم عاد کو جو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو اس زمانے میں، یا کسی کو تم نے کیا ہے دیکھا ہے کہ اس میں سے کوئی قوم باقی رہ گئی؟ نہیں، پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا۔ ایک بات کیا ہے قوم عاد جو ہے میرے بھائی یہ کیا بہت ہی زیادہ مضبوط قوم تھی اور ان کو اپنے آپ کے اوپر بہت زیادہ فخر تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے کوئی، اور یہ بہت ہی لمبے بھی تھے۔ یہ قوم اس کی اپنی لمبائی اور چوڑائی اور صحت اور باڈی کے اعتبار سے بھی لمبے تھے، ہے نا؟ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یہ پہاڑوں کو تراش کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے بلڈنگ اور گھر وغیرہ بناتے تھے۔ اور آج بھی مدائن صالح کیا ہے موجود ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جو کیا ہے الغلا جو مدینے کے قریب ایک جگہ ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اسی کے قریب ہے، مدائن صالح کے نام سے وہ جگہ جانی جاتی ہے۔ کیا ہے وہیں پر وہ قوم آباد تھی اور آج بھی اس کی بلڈنگ جو انہوں نے بنایا تھا ان لوگ وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ اور اگر وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے دماغ والے لوگ تھے، کس طرح سے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر کے اور کتنی خوبصورت عمارتیں بنائی تھی، وہ آپ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا دنیاوی اعتبار سے، اور وہ اپنے آپ کو کیا ہے سب سے زیادہ قوی اور طاقتور سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو ہلاک کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کذبت ثمود عاد بالقاریہ، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اس کو جھٹلایا تھا، قیامت کے دن کو کیا کیا انہوں نے جھٹلایا تھا۔ اور انسان اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے وعدے وعید کا خیال نہیں کرتا، تو وہ بھی انسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے میں سے ہے، یا قیامت کے دن کے جھٹلانے والوں میں سے ہے۔ اگر کسی انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا مکمل خوف ہو، قیامت کا ڈر ہو، تو کبھی بھی وہ غلط نہیں کر سکتا ہے۔
اس لیے کہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ضرور بسے گی کہ اگر میں غلط کروں گا تو دنیا کے اندر نہیں تو آخرت میں پکڑا جاؤں گا۔ تو اگر انسان کے دل کے اندر یہ چیز ہے، قیامت کا خوف ہے، تو وہ بہت ساری غلطیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ مدائن صالح جو ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھ لیا جائے تو اس جگہ کا کی زیارت کی غرض سے، یعنی اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اس کو جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کیسی جگہ ہے، تو شرعی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں کی زیارت کرنے سے منع کیا ہے جس جگہ کے یا جس بستی والوں پر یا جس جگہ پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو یہ مدائن صالح کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو اس لیے اگر کیا ہے اس کو زیارت کے قصد سے کوئی آدمی کہے کہ میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ادھر سے گزرتا ہے اور دیکھ لیا چل کر کے تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے ایک مثال کے طور پر کہے کہ ایک ٹیم بنائیں اسی کے لیے عزم کر کے چلے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ کہنا ہے اس لیے کہ ہمیں یہ بات کہتی ہے کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ مولانا نے کہا جانے کے لیے تو ہم لوگ چل کے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ المہم تو وہ کیا ہے، وہ جو عمارتیں ہیں موجودہ دور میں سعودی گورنمنٹ نے کیا اس کو گھیر دیا ہے اور ایک سیاحی علاقہ اس سے دور میں بنا کے رکھا ہے، آنے والے لوگ جاتے بھی ہیں۔ المہم یہ ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو آدمی پہنچتا ہے تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کس قدر دماغ والے تھے۔ اسی طریقے سے یہودی قوم جو ہے قوم یہود وہ بھی بہت بڑی دماغ والی قوم تھی، سمجھ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہے، سازش میں وہ تو اس سے آگے کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ تو وہ لوگ بھی جو یہود لوگ خیبر میں آباد تھے ان کی بلڈنگوں کو بھی دیکھ کر کے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کس قدر کیا ہے چالباز قوم ہے، کس قدر چالباز قوم ہے یہود قوم جو ہے۔ اور وہ بھی خیبر کے اندر وہ بھی جگہ موجود ہے، اور کیا حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہے اس کو یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا، خالی کرا دیا گیا تھا، اور وہ بھی ان کی جو بلڈنگیں عمارتیں وغیرہ ہیں وہ بھی خیبر میں موجود ہے پورا۔ البتہ یہ ہے کہ ابھی بھی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اس کو پورا گھیر دیا ہے، چونکہ اس میں لوگ جاتے ہیں تو کیا ہے تو وہ اس میں گھس کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ بلڈنگیں یا وہ چیزیں سب پرانی ہو گئی ہے اور وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے اس کے اوپر کیا ہے وہ پورا تار کے ذریعے سے اس کو گھیر دیا ہے تاکہ آدمی جا نہ سکے۔ المہم یہ ہے کہ میں اس کو 2 مرتبہ گیا تھا دیکھنے کے لیے، اس میں کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے دماغ والی ہو، اور اس کا جو کنواں جو ہے وہ کنواں بھی ہے ابھی بھی موجود ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے شیعہ کے عقیدے کے مطابق جس میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کو جب گیٹ پہ مارا تھا دروازے پہ تو اس کے ذریعے سے جو چشمہ نکلا تھا وہ بھی چشمہ وہاں پہ موجود ہے، جس کو آبار بیر علی کہتے ہیں۔ اور شیعہ لوگوں کا اس کیا ہے اس سے عقیدہ منسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک زمزم سے بہتر پانی کیا ہے وہاں کا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس غلط عقیدے سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تو ابھی بھی شیعہ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جا کر کے وہاں پہ پانی بھرتے ہیں خیبر میں، کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذلک وہ اس کے نزدیک بہتر مانا جاتا ہے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم کی کوئی باقیات کو باقی رکھا ہے، کسی کی قوم کی ہلاکت و تباہی کی جگہ یا کسی سرکش قوم کی کسی چیز کو کسی جگہ پر محفوظ کر کے رکھا ہے تو اس کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے یا سن کر کے اس سے عبرت حاصل کریں، اور جو ان گزشتہ قوموں کے اندر جو بیماری پائی جاتی تھی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر بھی وہ چیز آ جائے جو کیا ہے گزشتہ قوموں کے اوپر ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد اور سمود کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ فرعون کی قوم وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، فرعون کی قوم اور اس سے پہلے جو دوسری قومیں آئی تھی جو سرکشی کرنے والی تھی یا سرکشی کر رہی تھی، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک و برباد کیا۔
मुस्तफ़िकात बिलखातिया, और इसी तरीके से उन बस्तियों को जिसको क्या है अल्लाह ताला ने उलट दिया था। देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात कही है उनमें से एक बात तो वाज़ेह तौर पर है कौम लूत। कौम लूत के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं, उनकी बस्ती को उलट दिया। कौम लूत जो है उसके ऊपर क्या है, अल्लाह ताला ने पूरी की बस्ती को उलट दिया और उसी में वो लोग हलाक बर्बाद हो गए। लेकिन उसके अलावा और भी कौमें हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया, और उन तमाम वाक़ियात का असल मकसद क्या है कि इंसान जिंदगी के अंदर क्या है उन लोगों की रविश को अपनाने से दूर रहे जिनकी बुनियाद पर उन कौमों के ऊपर तबाही हुई। फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन लोगों ने किया अपने परवरदिगार की पैगंबर को, अपने परवरदिगार के रसूलों को क्या झुठलाया, तो हमने उसको क्या है गिरफ्तार कर लिया, अपने अज़ाब में, सख्त अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत नूह की कौम की तरफ इशारा करते हुए, इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर है कि नूह की कौम की तरफ इशारा करते हुए, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को क्या अल्लाह ताला ने पूरे के पूरे लोगों को पानी में डुबो दिया, इल्ला कि जो लोग ईमान वाले थे। तो इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि जब सैलाब आया, पानी क्या है हद से ज्यादा बढ़ गया, तो हमने क्या हमलनाकुम फिल जारिया, हमने तुमको क्या कश्ती में उठाया। ये किसकी तरफ इशारा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जो अल्लाह ताला ने बर्बाद किया था, तो उस बर्बादी के जरिए से क्या है पूरी दुनिया को क्या है शिर्क व बिदअत से क्या है पाक करना था, ततहीर कुल्ली जिसको कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कह लीजिए कि उस जमाने में जितनी आबादी थी दुनिया की, पूरी दुनिया की आबादी को बर्बाद किया, सिवाय उन लोगों को जो ईमान वाले लोग थे, उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप अपनी कश्ती में उठाना। क्यों? लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअयहा उज़्नुन वाइया। क्यों ऐसा, ये सब चीजें क्यों अल्लाह ताला ने बयान की? अल्लाह ताला ने कहा कि लिनजअलहा लकुम तज़किरा, ताकि हम उन वाक़ियात को तुम्हारे लिए नसीहत बना दें, इबरत की चीज बना दें, ताकि याद रखने वाली कान क्या करे उसको याद रखे। याद रखे क्या मतलब, इबरत हासिल करे अपने दिल दिमाग के अंदर। जब भी कोई काम करने लगे बुराई का, तो उसको एहसास हो कि गुज़श्ता कौमों ने कौन सी बुराई की, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा अज़ाब से बर्बाद किया। तो क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसी या कोई हम ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे हैं जो कौमे नूह के ऊपर जिस अज़ाब को क्या है वाजिब करार दिया, या कौमे लूत, या इसी तरीके से क्या है कौमे आद और समूद, या उससे पहले जो लोग थे। तो इंसान अगर कोई गलती करता है तो इंसान को पहले ये सोच लेना चाहिए कि इस गलती के अंजाम देने वाले लोगों का क्या अंजाम था। आप अगर गौर करें, जो गुज़श्ता कौमें हलाक व बर्बाद कर दी गई अल्लाह ताला के अज़ाब की बुनियाद पर, अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वो तमाम की तमाम कौम किसी न किसी ऐसी वाज़ेह गलती की बुनियाद पर हलाक व बर्बाद की गई है जो मौजूदा दौर के अंदर उम्मी तौर पर लोगों के अंदर भी पाई जाती है, और उसकी बुनियाद पर क्या है उस अज़ाब वाक़ई हुआ। मिसाल के तौर पर आप ले लें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बर्बाद किया? इसलिए कि उस कौम के अंदर शिर्क आम हो गई थी। शिर्क आम, अल्लाह ताला की परस्तिश नहीं होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक समझाया, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, फिर भी वो कौम क्या है सुधरने का नाम नहीं ली। तो अल्लाह ताला से लास्ट में क्या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या है उन लोगों के ऊपर बद्दुआ करते हुए कहा कि या ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। कहा अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने इस कौम को 1-2 दिन नहीं 950 साल तक बुलाया है, तो अब ये सुधरने वाली नहीं है। तो क्या है, अल्लाह ताला से कहा
کہ اس زمین کی اس روئے زمین کے اوپر کافر کا کوئی گھر نہیں بچنا چاہیے، ایسا بد دعا کیا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین کے اوپر کافر کا کوئی بھی گھر باقی نہ رکھنا، لا تذر نہ چھوڑو۔ کیوں؟ انک ان تذرہم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تم ان کو چھوڑ دے گا، اگر زمین کے اوپر اس قوم کے کسی ایک گھر کو بھی چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ یہ قوم جو ہے فاجر قوم، فاسق قوم ہی کو جنم دے گی۔ انک ان تذرہم لا یلدوا الا فاجرا کفارا، اس لیے کہ برباد قوم برباد ہی قوم کو جنم دے گی، برباد ہی نسل اس سے تیار ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ قطعی طور پر باقی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی کو باقی رکھ چھوڑا تو وہ پھر اسی کیا ہے فاسق و فاجر قوم کو جنم دے گی۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت کیا کہتے ہیں حضرت لوط کی قوم، حضرت کیا کہتے ہیں لوط یہ صالح کا لیجئے کہ کیا ہے کیا کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ اونٹنی کو جھٹلایا۔ ان کی قوم نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کہا؟ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، ہم کیا ہے تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اس پہاڑ کے اندر سے کیا کرو؟ اونٹنی کو پیدا کرو۔ کہا کہ ہم تم کو رسول مان لیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یہ ہے کہ تم اللہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزت دکھاؤ، ہے نا؟ اور معجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کو کرنے پر کوئی آدمی قدرت نہیں رکھتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کیا ہے طاقت اور قوت سے وہ چیز کیا ہے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز عاجز ہوتا ہے، دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا معجزہ کا مطالبہ کیا، تو وہ کیا تھا کہ اونٹنی کو نکالو اس پہاڑ کے سامنے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھو، اگر اونٹنی نکل جائے ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ کہا کوئی مشکل نہیں ہے، نکالو اونٹنی کو۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ بدبخت کو ایمان نہیں لایا۔ آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا، پھر وہ اونٹنی کیا ہے نکلنے کے بعد بچہ جنم دی۔ اپنی قوم سے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹ کو چھیڑخانی مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رہ گئی بات اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، جہاں بھی چڑھے گی کھائے گی پیے گی، ہے کہ نہیں؟ تو جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو نشانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ پانی پینے کے لیے پہنچتی تھی ندی کے کنارے تو ان کی قوم کی جتنی ساری اونٹنی تھی بھاگ جاتی تھی، ہے نا؟ تو ان لوگوں نے کہا یار یہ تو عجیب مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کون سی چیز لے آیا ہمارے لیے مشکل کا باعث بن گئی۔ تو المہم یہ ان لوگوں نے بارے متعلق کہا کہ ایک دن صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی پانی پیے گی، یعنی جو نشانی کے طور پر، اور ایک دن قوم کے لوگ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی اونٹنی پانی پیے گی۔ المہم اس پر اتفاق کرنے کے باوجود بھی کیا ہے وہ بدبخت قوم اس کو نہیں مانی، اور ان لوگوں نے کیا ہے اپنے بیچ میں کیا ایک کہہ لیجیے میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ کیا کرو اس اونٹنی کے پونچھ کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ مر جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور کیا ہے وہ اونٹنی جو ہے مر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بیماری تھی وہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ جاتے تھے، جس کو لواطت کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اس کو آسمان پہ اٹھا لینے کے بعد پوری کہل کے گھر اور زمین کے ساتھ اٹھا کے زمین پر کیا ہے پرکھ دیا۔ اور بھی مختلف قوم ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم اور آپ عبرت حاصل کریں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی واقعہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کی قوم کیا ہے نام تو کے اندر کیا ہے کبھی بیچی کا معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
इंसान को इन तमाम चीजों से इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने इन चीजों को बयान किया। इसके बाद क्या कहा? फइदा नुफिखा फिस्सूरी नफखतुन वाहिदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सूर के अंदर एक मर्तबा फूंका जाएगा, वहमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कतन वाहिदा, और जब क्या है जमीन को उठा लिया जाएगा, जमीन और पहाड़ को, फदुक्कता दक्कत वाहिदा, तो ये क्या है आपस में टकरा करके ऐसे ही हो जाएंगे जिस तरह से क्या है जला हुआ क्या है तेल होता है, तेल छत जिसको कहते हैं। बयोमैदिन वक़अतिल वाक़िया, तो उस दिन वाक़िया होने वाली वाक़िया हो जाएगी, यानी क़यामत। वंशक़तिस समाउ फ़हिय यौमैदिन वाहिया, और आसमान फट जाएगा, तो ये उस दिन आसमान क्या है बिल्कुल ही कमजोर नहीं, उसके कोई मतलब नहीं होगा, इस तरह से हो जाएगा। फालतू जिसको कहते हैं बेकार। वल मलकु अला अर्जाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमैदिन समानिया, उस दिन फरिश्ते क्या है हर तरफ क्या है फरिश्ते होंगे, और अल्लाह के अर्श को, अल्लाह ताला के अर्श को 8 फरिश्ते अपने कंधों पर उठाएंगे। अल्लाह ताला का जो अर्श है उसको क्या है 8 फरिश्ते अपने कंधों पर उठाए होंगे, क्योंकि उस दिन न तो जमीन ही है न तो पहाड़ ही है, कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह ताला के अर्श को क्या है फरिश्ते अपने कंधों पर उठाए होंगे। यौमैदिन तुरदून वला तख्फा मिनकुम खाफिया, यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा याद दिलाते हुए लोगों को जरा गौर करो, क्या यौमैदिन तुरदून वला तख्फा मिनकुम खाफिया, उस दिन को याद करो जिस दिन क्या है तुम अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा नामे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, तो कोई भी चीज अल्लाह ताला से मख्फी नहीं होगी और न खुद तुमसे मख्फी होगी। क्यों भाई? दुनिया के अंदर बहुत सारा लोग काम करता है ना, तो कहते हैं यार याद नहीं रहा, भूल जाता है। ये बहुत सारा भला या बुरा जो भी इंसान काम किया होगा दुनिया की जिंदगी के अंदर, तो बहुत सारी चीजें इंसानों को याद नहीं होगी। लेकिन उस दिन में क्या है कि बारीक से बारीक और छोटी से छोटी हर चीज इंसानों के सामने वाक़ई होगी। अल्लाह ताला तो जानता ही है, लेकिन अल्लाह ताला इंसाफ की बुनियाद पर इंसाफ करने के लिए और इंसान के ऊपर हुज्जत और दलील कायम करने के लिए हर चीज को वाज़ेह कर देगा। देखो अपनी आंखों से अपना नामे अमाल देख लो कि तुमने क्या कुछ किया है, ताकि ये इंसान को यकीन हो जाए कि अगर मैं किसी सजा का मुस्तहक हो रहा हूं तो किस बुनियाद पर। वो चीज क्या है वाज़ेह करने के लिए क्या है अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहां पर कोई भी चीज तुम्हारे ऊपर जिसको हम और आप छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, कोई भी चीज हो, अगर हम उसको मखफी रखना चाहें या छुपाना चाहें तो वो चीज वहां पर छुप नहीं सकती है, बल्कि क्या है हर चीज वहां पर वाज़ेह होगी। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्राऊ किताबिया। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो जिस शख्स का नाम अमल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, क्या होगा? फयक़ूलु हाउम इक़्राऊ किताबिया, तो खुशी के मारे उछल पड़ेगा और साथियों से कहेगा यार मेरा नाम अमल करो, मेरा नाम अमल करो। इसलिए कि जिसका दाहिने हाथ में नाम अमल मिलेगा वो कहाँ है? उसका ठिकाना जन्नत है। तो वो इंसान खुशी के मारे क्या है उछल पड़ेगा, लोगों को कहेगा यार हमारा नाम अमल करो। फिर क्या है? इन्नी दनन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबी। यहाँ पर देखिए यही बात है, वो क्या है बात में क्या कहेगा? जिसका नाम अमल दाहिने हाथ में मिलेगा खुशी में उछलेगा, वो क्या कहेगा? इन्नी दनन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबी। यही चीज है जो इंसान के ज़हन और दिमाग के अंदर अगर मौजूद हो तो कभी बुराई नहीं करेगा। रात के क्या है काली रात हो, कितना ही ज्यादा अंधेरी रात हो, कितना ही तन्हाई में हो, वो कभी भी बुराई नहीं करेगा। क्यों? इन्नी दनन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबी। इसलिए कि इंसान को इस बात का एहसास है कि अगर दुनिया
فرد یا انسان نہیں دیکھتا ہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر دنیا والوں کی نظر میں ہماری برائی اگر چھپ جاتی ہے تو اللہ کی نظر میں چھپ نہیں سکتی، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ انسان بھی یہی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لوگوں یہ جو میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے اس لیے ہے کہ میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا تھا کہ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا، ہمارے سامنے ہوگا۔ قیامت کے اوپر مجھے یقین تھا، جس کی بنیاد پر کیا ہے، میں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، کام وہ کیا جس سے رب خوش ہو، کام وہ نہیں کیا جس سے رب کا بندہ خوش یعنی انسان خوش ہو۔ دنیا کے اندر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے میرے بھائی، اگر وہ رب کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو رب کو خوش کر سکتا ہے، لیکن اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو دنیا والوں کو دکھا کر خوش تو کر سکتا ہے لیکن رب کو نہیں خوش کر سکتا ہے، رب کو خوش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انسان برائی کو اس بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب خوش ہوگا، اس کے درجات بلند ہوگا، ثواب اس کا ملے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی برائی کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ انسان دیکھ رہا ہے اور اگر میں نے برائی کی تو مجھے کیا ہے پکڑ لے گا، تو پھر وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھ رہا ہے تو ابھی چھوڑ دے گا، جب نہیں دیکھے گا تو چوری کر لے گا۔ گویا کہ دنیا کے اندر اگر انسان کسی چیز کو دنیا والوں کو دکھانے کے بنیاد پر کرتا ہے یا دنیا والوں کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے تو اس انسان کے دل کے اندر بھلائی نہیں ہے اور اس انسان کے کام کے اندر بھلائی نہیں ہے۔ لیکن جس دل کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے تو وہ دنیا والوں کی نظر میں بھی مقبول اور رب کی نظر میں بھی مقبول ہے، اس کا نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں آئے گا اور قیامت کے دن کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے کہہ کر کے اس بات کا مجھے یقین تھا، وشواس تھا، اس لیے میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس دن کیا ہے، خوش بختی کی زندگی میں ہوگا، وہ انسان بہت ہی زیادہ خوش ہوگا، وہ نصیب والا انسان ہوگا، خوش بخت انسان ہوگا، اور اس کی زندگی ایسی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ انسان راضی ہی راضی ہوگا، شکوہ اور شکایت کی بات نہیں ہوگی۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، ان کا جو جنت میں جو چیزیں ان کو کھانے کے ملیں گی، پھل پھول وغیرہ جو بھی ہے وہ تمام کی تمام چیز کیا ہے، اس کے نزدیک بالکل اس کے سامنے ہوگا، جو چاہے توڑ کے کھا لے، جو چاہے جس پھل کے اندر سے اپنی طبیعت کے مطابق جو چاہے کھائے، اس کی مرضی ہے۔ یہاں پر دنیاوی زندگی کی طرح سے پیسے رکھ کر کے مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے بھائی، اور نہیں یہ ہوگا کہ یار آپ تھکا ہوں کیسے جاؤں خریدنے کے لیے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پر خود جنت کے اندر جہاں پر آپ بیٹھے ہو وہیں پر مارکیٹ سجا ہوا ہے آپ کے لیے، بس آپ تمنا کریں، آپ آرزو کریں کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے، آپ کو جتنا کھانی ہے اسی مقدار میں وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ، جیسے موجودہ دور میں ہوتا ہے نا کہ آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بہت سارا لیکن کھاتا ہے، لیکن بیٹھ جاتا ہے آدھا کھاتا ہے دیکھتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جتنی خواہش اور آرزو ہوگی اتنی ہی وہ چیز حاضر ہوگی آپ کے سامنے، پھر آپ کھا لو گے، آپ کی طبیعت پوری ہو جائے گی، خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر دنیا کے اندر جہاں بھی ہو وہاں کرنی چاہیے، چاہے آپ نعمت ہی نعمت کے اندر ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آپ قدر کرو، اتنے ہی لو جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو پانی کی استعمال کی ضرورت ہے، اتنے ہی پانی استعمال کریں جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے سلسلے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت جانتا ہے، اسے یہ اندازہ لگتا ہے کہ قدر کرتے ہوئے قدر کرنے کی بات کو سمجھاتے ہوئے کیا کہا کہ اگر نہر جو پانی بہتا ہوا نہر ہو، اگر وہاں پر بھی ہو تو اتنی ہی پانی یوز کرو جتنا کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر ہم اور آپ کیا ہے، جو بھی چیز یوز کرتے ہیں
کا ہمیں اور آپ کو ضرور خیال کرنا چاہیے کہ اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسراف و تبذیر سے کام لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ کیا ہے؟ ناشکری ہے، کفر ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قطوفہا دانیہ، اس دن کیا ہے؟ اس انسان جو جنت میں جائے گا اس کا پھل بالکل پھلوں کے جو گچھے ہوں گے ہر طرف سے اس کے سامنے لٹک رہے ہوں گے، بس اس کی تمنا اور خواہش اور آرزو کے مطابق جو چاہے کھائے اس کی اپنی مرضی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو، مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو، مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اس چیز کے بدلے میں ہے جو تم نے کیا ہے دنیاوی زندگی کے اندر مقدم کیا ہے، بڑھایا اللہ تعالیٰ کو کیا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کس لیے ہے؟ آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے میرے بھائی۔ تو یہاں پر آپ تیاری کرو گے تو وہاں پر کھانے کو ملے گی، لیکن اگر آپ نے اس دنیاوی زندگی کے اندر کیا ہے موقع پانے کے باوجود بھی اگر اس کو گنوا دیا ہے تو پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ برا ہوگا جو آگے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں اور آپ کو اس سے بچائیں۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر یہاں پر ان لوگوں کے نقشے کھینچنے کے بعد جو جنت میں جائیں گے ان لوگوں کا نقشہ کھینچنے کے بعد مختصر طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص اور باہر کا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ دیکھیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دنیاوی زندگی کے اندر بہت زیادہ مست ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا کوئی ٹینشن اور غم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب کی سب چیز کیا ہے دنیاوی زندگی کے اندر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، قیامت کو بھول جاتا ہے، دوسری قومیں کے واقعات اگر ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ قصے اور کہانیاں پرانے لوگوں کے کیا واقعات ہے، لوگوں نے کیا ہے ایسے ہی کر لیا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش ہائے ہائے مجھے میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہوتا، میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہوتا۔ کس لیے وہ آگے وہ بات آ رہی ہے، کس لیے یہ بات کہے گا وہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور یہ بھی کہے گا کہ مجھے کیا ہے اپنی حساب و کتاب کا بھی معاملہ نہیں ہوتا، مجھ کو معلومات نہیں ہوتی، جانکاری نہیں ہوتی، تو اچھا ہوتا کیوں مجھے میرے نام اعمال کے بارے میں میرے حساب و کتاب کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے۔ کیوں کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اور وہ یہ بھی کہے گا کہ کاش کہ موت ہی نہیں آتی، کاش کہ موت ہی نہیں آتی۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ آگے اس کا معاملہ ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ کہے گا، کیا کہے گا اور ساتھی میں ما اغنا عنی مالیہ، ہمارے مال و دولت نے بھی ہمیں کام نہیں کیا، ہمارے پاس جو مال و دولت جو بھی تھا دھن دولت وہ بھی مجھے کام نہیں ہوا، کام نہیں آیا، حلقانی سلطانی ہے، مجھ سے میری بادشاہ چھن گئی۔ دنیا کے اندر ہے نا بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں، بادشاہ لوگ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو قیامت کے دن انسان اپنی تمام چیزوں پہ افسوس کرے گا کہ نہ تو میرے مال و دولت ہی مجھ کو کام آئے، نہ تو میرے دوست و احباب ہی مجھ کو کام آئے، نہ تو مجھے کیا ہے اپنے ملک کی بادشاہت ہی کام آئے، کچھ بھی کام نہیں آئے، اس بنیاد پر کہ میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں ملا ہے، اور اس کے بعد ٹھکانا کہاں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہاں پر واہ ویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ چیخنے چلانے کی ضرورت ہے، اور نہ اپنی سنسار یا دنیاوی زندگی کی بادشاہت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ مالداری اور نہ اخوت و محبت کسی چیز کو یہاں پر یاد کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کو زنجیر کے اندر باندھ دو،
پھر کیا ہے ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایسی زنجیر کے اندر باندھو جس زنجیر کی لمبائی کیا ہے 60 گز ہوگا، اور اس کے اندر باندھنے کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈالو، پہنچا دو جہنم کے اندر۔ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ یہ انسان جو ابھی یہاں پر اپنی کیا ہے برکبن کو دکھا رہا ہے، بگاڑ رہا ہے، کیا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ وہ اللہ عظیم کے اوپر کیا ہے ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ عظیم کے اوپر اگر ایمان، بڑا جو برکت والا سب سے بڑا مہان بڑا اللہ ہے، اس کے اوپر اگر انسان کا ایمان ہے میرے بھائی، تو وہ کبھی بھی برائی نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ ان دروازے کو نہیں کھٹکھٹائے گا جس دروازے پر جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور نہ کبھی ان برائی کا تصور ہی کر سکتا ہے جس برائی کے کرنے کی بنیاد پر کیا ہے دوسری قوم کو برباد ہو گئی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے جہاں پر اس کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں وہیں پر یہ بھی ہے کہ یہ انسان کیا ہے مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں، خود بھی نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی نہیں ابھارتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس جگہ پر یہاں پر اس کا کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور نہیں اس کے لیے کھانا ہے الا مِنْ غِسْلِينٍ، مگر جہنمیوں کا پیٹ۔ میرے بھائی جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر ان کے لیے کوئی کھانا ہی نہیں ملے گا اور نہ کوئی پینے کی چیز ہی ملے گی سوائے کہ جو جہنم کے جسم سے، جہنمیوں کے جسم سے جلنے کی بنیاد پر جو پیپ نکلے گا وہی پیپ ان کا کیا ہے کھانا اور غذا۔ آپ تصور کریں کہ دنیاوی زندگی کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے، اگر کسی کے جسم کے اندر زخم ہوتا ہے اور اس کے اندر سے جب پیپ نکلتا ہے تو انسان کے ذہن کے اوپر کس قدر گرا گزرتا ہے۔ کوئی آدمی اگر دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے ڈر سے، عجیب و غریب تصور ہوتا ہے۔ انسان کا پورا جسم کیا ہے جب وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے ساتھ ہی انسان کے جسم کے اندر پوری ایک طرح کی کراہت محسوس ہوتی ہے اور انسان ایک طرح سے کیا ہے تنگی کا احساس کرتا ہے۔ لیکن ذرا آپ تصور کرو کہ جب یہی چیز ان لوگوں کا کھانا ہوگا جو جہنم میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، کہ قیامت کے دن کیا ہے ایسے لوگوں کا کھانا یہی ہوگا غسلین، جس کو کیا کہتے ہیں جو جہنمیوں کے جسم سے جلنے کی بنیاد پر جو پانی کا پیپ نکلے گا وہی ان کا کھانا ہوگا۔ کیا ہے لا يأكله إلا الخاطئون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو وہی لوگ کھائے گا جو خطا کار ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے وہی کیا ہے اس کو کھائے گا اور وہی کیا ہے اس سے لطف اندوز ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اس لیے مذاق کے طور پر، یعنی کسی انسان کو اگر تکلیف دینا مقصود ہو تو ان کے لیے وہ لفظ استعمال کرے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بھی دوسری جگہ پر کہا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا ایسے لوگوں سے کہ لو چکھو مزہ چکھو جہنم کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تم بہت ہی بڑے اپنے آپ کو باعزت کہلاتے تھے، بہت زیادہ باعزت کہلاتے تھے۔ موجودہ دور کے اندر بھی اگر ہمارا آپ تصور کریں میرے بھائی تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کیا مذاق اڑاتے ہیں اور رات و دن برائی کرتے ہیں، خود بھی اور ان کی بیوی بچے بھی، ان کے دوست و احباب بھی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی، اب ان کے جو حواری مواری ہے وہ بھی، بلکہ کہہ لیجیے کہ ان کی پوری ٹیم اور جماعت بھی جب برائی کرتی ہے تو کیا ہے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے اپنے رات و دن کو لگا کر رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے وہ لوگ کیا ہنستے ہیں۔
موجودہ دور کے اندر میرے بھائی ایک بہت ہی افسوس کا معاملہ ہے جو حقیقت میں کیا ہے یہ کہہ لیجیے کہ انسان کے لیے ایک ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر کہہ لیجیے ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر لوگ کیا ہے عالم علماء کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں، عالم علماء کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں اور ان لوگوں کی عزت و تکریم ہوتی ہے جو دنیاوی علوم کے کیا ہے ماہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر تو ڈاکٹر اور کیا ہے انجینئر ہوتا ہے یا دنیاوی زندگی کو لے کر کے دنیاوی کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہوا ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صاحب گزر رہے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جن کے پاس جو حقیقت میں اللہ والے ہیں، جو حقیقت میں اللہ والے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں تو اور بھی افسوس کی بات ہے کہ موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگ مساجد اور مدارس سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیے، جو قرآن مجید کے حفظ کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ سب کیوں ہے میرے بھائی حقیقت میں؟ اس لیے کہ یہ لوگ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے میرے بھائی تو کبھی بھی یہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی یہ لوگ ان لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں جو قرآن اور حدیث کے علم کو عام کرتے ہیں، کبھی یہ لوگ ان لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائی کیا ہے کہ یہ چند ایک باتیں تھیں جو کیا ہے سورہ حاقہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مزید جن بھائیوں کو اس کو ان آیت کو یا اس کے مفہوم کو سمجھنا ہو یہ 29ویں پارے کی کیا ہے کی صورت ہے سورہ حاقہ، اس میں جا کے ترجمہ دیکھیں اور پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو باتیں کہی ہے وہ کس قدر کیا ہے عظیم اور کس طرح سے کیا ہے بڑی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر زندہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمارے نام اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دائرے ہاتھ میں عطا کرے تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہمارے اور آپ کے لیے تیار کیا ہے ہم بھی اس سے بے دور ہو سکے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ جو کچھ بھی قرآن اور حدیث کی بات سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔